محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا مولاي صل وسلم دائما ابدا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. رفیقان گرامی، احباب اہل سنت، برادران ملت اسلامیہ، میرے دینی ملی مذہبی اسلامی بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، پروگرام فیضان مصطفیٰ جو مسلسل آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، ابھی ایف ایم سے بدل کر فیس بک پہ آیا اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام ہفتہ واری ہوا. ہر سوموار کو 8:15 بجے رات کو نیپالی ٹائم سے یہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے. اسی دستور سابق کے مطابق آج بھی یہ پروگرام مرکزی ادارہ شریعہ پنج کشمیری تکیہ کشمیری جامع مسجد کاٹھمنڈو سے نشر کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کا نام پروگرام فیضان مصطفیٰ ہے، جو خالص سوال جواب پر مشتمل یہ پروگرام ہے. آپ حضرات کے سوالات لیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. جو پہلے سے سوال آ چکے ہوتے ہیں، جن کا جواب گزشتہ پروگرام میں نہیں دیا جا چکا تھا، ان سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم دیں گے، اور پھر جو آپ کے نئے سوالات آئیں گے ان سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. تو آئیے باضابطہ طور پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے تبرکاً درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو باضابطہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے چونکہ قرآن پاک کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم جاننے والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. دوستان محترم، اگر آپ اس طرح کا حسین سلسلہ جاری رکھیں گے، یعنی جو بھی بات آپ کو معلوم نہیں ہے تو ان باتوں میں سے 2-3 باتوں کو بھی اگر آپ سوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ مہینہ میں کم سے کم 4-5 پروگرام سن پائیں گے. اگر آپ نے 4 ہی پروگرام سنا اور 4 پروگرام میں آپ 3 باتوں کا جواب حاصل کر لیے تو 12 سوال گویا کہ 12 دینی معلومات آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے پھر آپ سال بھر سنتے رہیں گے تو اس کو 12 سے آپ ضرب دے دیجئے، 120 سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اتنا ہی کیوں، اگر پورا پروگرام آپ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ کم سے کم کئی ایک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دینی معلومات کو حاصل کریں، مسائل شرعیہ حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی اسلامی بتائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کے مطابق ڈھل سکے. تو اسی غرض کے لیے یہ پروگرام چلایا گیا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے دیگر کاموں میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، خلل بھی نہ ہو، اور آپ کی مصروفیات میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آوے، اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو دینی معلومات بھی مل جائیں. تو اسی کے پیش نظر یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے. پہلے فیضان مدینہ جنک پور سے، ابھی الحمدللہ مرکزی ادارہ شریعہ کاٹھمنڈو کشمیری پنج تکیہ کشمیری جامع مسجد سے. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سوالات لیے پیش کیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو سلام پیش کر دیں. سوال: نفل نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا شرط نہیں ہے کیا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے کون کرے گا؟ جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے سوال کے جو 2 جز تھے، کون تھے سوال کرنے والے؟ نفل نماز نہیں، سوال کرنے والے سائل. رحمت نام نہیں. ہاں، نام ہوگا نا. سلام پیش کیا قاضی صاحب کی بارگاہ میں. لاسٹ میں نام نہیں ہے؟ نہیں ہے لاسٹ میں. رحمت علی. ہاں، تو لاسٹ میں نام ہوتا ہے نا. رحمت علی. رحمت علی صاحب کا سوال 2 جزوں پر مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ نفل نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے کیا؟ یہ ان کا سوال تھا. جواباً عرض ہے کہ بالکل شرط ہے. آپ نفل نماز پڑھیں یا سنت نماز پڑھیں، فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، تو کوئی بھی نماز پڑھیں تو قبلہ کا استقبال اس کے لیے شرط ہے، اور بغیر استقبال قبلہ کے نماز نہیں ہوگی.
جان بوجھ کر ایسا کرنے سے۔ لہذا چاہے آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، آپ کو نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، شرط ہے، چاہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اور رہ گئی بات کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سب سے پہلے کون کرے گا، تو اس کے لیے کوئی تخصیص تو میری نظر میں آئی نہیں ہے کہ فلاں ہی صاحب پہلے کریں گے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جتنے جنتی ہوں گے الحمدللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اس میں انبیاء کی جماعت کو اولیت حاصل ہے، انبیاء میں بھی سب سے زیادہ اولیت جو حاصل ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، تو یہ اولیت ہے، لیکن تمام جنتیوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں مہیا ہوں گی جن کی تمہاری طبیعت، جن کو تمہارا دل چاہے، جن کو تمہارا دل چاہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک مومن کی سب سے زیادہ خواہش ہوگی کہ رب کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، تو بے شک رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اولیت کا درجہ انبیاء مرسلین کو ہے، انبیاء مرسلین میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ سائل نظام الدین، قرآن شریف اگر موبائل میں دیکھ کر پڑھے تو کیا وضو بنانا ضروری ہے؟ نظام الدین نے پوچھا۔ سائل نظام الدین صاحب کا سوال کہ قرآن شریف موبائل میں ہے اور اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے تو کیا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اس میں دو صورت بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موبائل آپ سامنے رکھ دیجئے، ہاتھ میں ٹچ نہ کریے اور یوں دیکھ کے پڑھیے، وہ بھی دیکھ کے پڑھنا ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہاتھ میں رکھ کر کے آپ دیکھیں، دونوں صورت جائز ہے۔ اور موبائل ہاتھ میں لینے کے لیے جس موبائل میں قرآن لوڈ ہو اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، چونکہ موبائل پر جو قرآن کی تعریف ہے وہ نہیں صادق آتی ہے، اور وہ جو حکم آیا ہے کہ اس کو نہ چھوئے مگر مطہرون، مگر باوضو، تو باوضو ہونا ضروری ہے قرآن شریف چھونے کے لیے، مصحف چھونے کے لیے۔ لیکن موبائل کو نہ قرآن شریف کہا جا سکتا ہے نہ مصحف کہا جا سکتا ہے، لہذا موبائل کے اندر قرآن ہو تو اس موبائل کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، چونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں صحیح معنوں میں ان سے ہماری انگلیاں ٹچ نہیں ہو پاتی ہیں، تو چھو سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے اور دیوالی پر تحفہ لینا کیسا ہے؟ عثمان منصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے مٹھائی اگر پاک ہے، ناپاکی اس میں نہیں ملی ہے، تو کوئی مٹھائی ہو، دیوالی کی ہو، کسی کی ہو، لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں رہے کہ تبرک کا ارادہ نہ کیجیے گا، جیسے کہ ہم شیرنی کھاتے ہیں تبرک کی نیت سے، حصول برکت کے ارادے سے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تبرک کی نیت تبرک کا احساس آپ نہیں کر سکتے ہیں، بس یوں مٹھائی سمجھ کے آپ کھا سکتے ہیں۔ کوئی تحفہ دے رہا ہے جو آپ کے لیے وہ چیز پاک ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں، بس اتنا دھیان رہے کہ تبرک کا ارادہ نہیں کیجیے۔ بس چیز مل رہی ہے آپ لے رہے ہیں، مٹھائی مل رہی ہے آپ کھا رہے ہیں، ہاں اس میں ناپاکی نہ ملنی چاہیے، پاک مٹھائی ہے تو کھا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں مگر بچہ نہیں ہوا، تو اگر ہم رشتہ دار میں سے کسی کا بچہ کو گود لیتے ہیں تو پہچان میں اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں؟ اسلام کا قانون کیا ہے؟ عثمان منصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی گود لیا تھا زید بن حارثہ کو، تو صحابہ کرام نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا،
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा कहना शुरू कर दिया था। ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से उनको जाना जाने लगा था। बाद में कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई जिसमें कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। तो उसके बाद से मना हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की निस्बत बुनुवत की जाए, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा उनको कहा जाए, वो मना हो गया। अब रह गई आम लोगों की बात। तो आम लोगों की बातों में भी उसके हिसाब से यही लगता है कि जो जिसका बेटा है निस्बत उसके असली बाप की तरफ ही की जाए। अगर किसी ने गोद लिया है, जैसा कि साहिल ने अपने सवाल में इस बात को जाहिर किया है कि बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, तो किसी को गोद लिया तो बाप की जगह इनका नाम लिखा जा सकता है कि नहीं, तो उसके हिसाब से यही समझ में आता है कि बाप की जगह उनके असली बाप का ही नाम लिखा जाए। लेकिन अगर कोई कानूनी पेचीदगी आती है, असली बाप का नाम देने में कोई कानूनी पेचीदगी आती है जिसकी वजह से आपकी रियायत का वो मुस्तहिक नहीं हो पाएगा, आपकी तरफ से जो मराहत उसको मिलेंगी उसका वो हकदार नहीं हो पाएगा, यानी कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी जिसकी वजह से दुश्वारी आए, तो उस दुश्वारी को दफ़ा करने की नीयत से आप दे सकते हैं उनके बाप की जगह अपना नाम। लेकिन ऐसी कोई दुश्वारी ना हो तो बेहतर यह है कि उसके असली बाप का ही नाम दिया जाए। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर बच्चा यतीम खाना से लिए तो इस्लाम का क्या हुक्म है, उसी उस्मान मंसूर का। यतीम खाना से बच्चा लिए तो क्या हुक्म है, अब इसमें कई पहलू हैं, किस बारे में हुक्म तलाश रहे हैं उस्मान मंसूर साहब, वो समझ में नहीं आया। बहरहाल जो मेरी समझ में आ रहा है वो बता देता हूँ। इस यतीम खाना से भी अगर आपने बच्चा लिया है और उसकी परवरिश पर्दाख्त आप कर रहे हैं, उसकी देख देख कर रहे हैं, उसकी ज़रूरियात की तकमील आप कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, इंतहाई काबिल मुबारकबाद कदम है। यतीम खाना से भी बच्चे को लिया जा सकता है, उनकी परवरिश की जा सकती है, बल्कि उसकी परवरिश में तो और ज़्यादा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ताला तौफीक दे कि हर मुसलमान यतीमों को इस तरह से ले और उसकी परवरिश पर्दाख्त करे, उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, तो ये बहुत अच्छी बात है, काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला यकीन है कि अपने ख़जाने रहमत से आपको बहुत ज़्यादा हिस्सा वाफिर अता फरमाएगा। कह रहे हैप्पी दिवाली, दीगर हिंदू के ईद पर उनको मुबारकबाद दे सकते हैं उस्मान मंसूर। देखिए, इस तरह इस किस्म के सवालात को पर्सनली तौर पर पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। करीब के दारुल इफ्ता से या करीब के किसी अच्छे जानकार आलिम से पूछ लिया करें। बहुत सारे सवालात होते हैं जो मीडिया पे आना मुनासिब नहीं होते हैं। फ़िलहाल इजमाली जवाब दे देता हूँ आपको। अगर आप जैसे माहौल में रहते हों, जिस तरह के माहौल में रहते हों, उस माहौल को देखते हुए आप कदम बढ़ाएं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपकी सेफ्टी किस में है, आपकी हिफाजत किस में है। आप इस चीज़ को अपने तौर पर देख लें और उसके हिसाब से काम करें। ला ज़ररा वला ज़रारा फिल इस्लाम, इस्लाम में न किसी को तकलीफ़ देना है, न खुद को तकलीफ़ में डालना है। खुद को भी तकलीफ़ में नहीं डालना है, दूसरों को भी तकलीफ़ में नहीं डालना है। इसको आप पेश नज़र रखें। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा सवालात नहीं करना चाहिए ऐसे कि उन सवालों के जवाबात अगर आपको मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी दुश्वारी में पड़ जाए। कुरान पाक में भी मना हुआ और हदीस पाक में भी मना हुआ है। लिहाजा बाज़ औक़ात सवाल किए बग़ैर अपनी सवाबदीद के मुताबिक दिल को अच्छी राह पे रखते हुए और नीयत को बखैर रखते हुए आप कोई काम कर सकते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो नीयतों पर है। तो आप किसी को भी जो मुबारकबाद कहेंगे तो हरगिज़ एक मुसलमान की नीयत ये नहीं हो सकती है कि उनके मतलब गलत त्योहारों को बेहतर जानकर उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। ये तो कोई मुसलमान के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। अलबत्ता हालात के जो तकाज़े होते हैं उनके पेश नज़र आपको ऐसा करना पड़ता है।
تو اس کی چھوٹ مذہب اسلام کے اندر دی گئی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیب اللہ منصور کویت سے۔ میرا سوال ہے کہ نیپالی کتنے پیسے کا سونا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنے چاندی پر؟ میری بیوی کے پاس چند پیسے کا سونا ہے مگر مجھے معلوم نہیں، مگر وہ پیسہ اس کا نہیں ہے، میں جو خرچ کے لیے دیتا ہوں وہ وہی بچا کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب اللہ منصور صاحب، دیکھیے سونا اور چاندی کے بارے میں آپ اتنا جان لیں، مجھے امید ہے کہ اتنا بتا دیتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی سونا ہو تو 7.5 تولہ، چاندی ہو تو 52.5 تولہ۔ اس مقدار سے کم اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ، اس چاندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یا 7.5 تولہ سے کم سونا آپ کے پاس ہے تو اس سونا پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اتنی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ بنے گا کہ آپ پورے چاندی کی قیمت بنائیے گا۔ 52.5 تولہ چاندی ہے اگر تو آپ اس کو قیمت بنائیے گا، پیسے بنائیے گا کہ کتنا پیسہ اس کا بنا، تو وہ پیسہ آپ کو کیا ہے کہ قیمت چونکہ سونا اور چاندی کی گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، تو اس کے حساب سے جس وقت آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اس سمے میں آپ اس سونا یا چاندی کی قیمت معلوم کریں گے۔ تو جتنی قیمت بنتی ہے، جتنے لاکھ قیمت بنے تو 1 لاکھ پہ 2500، 1000 پہ 250، 100 پہ 2.5 روپیہ، یعنی ہر 100 پہ 2.5 روپیہ، 1000 پہ 25 روپیہ، 1000 پہ 25 روپیہ اور لاکھ پہ 2500 روپیہ۔ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی؟ 100 پہ 2.5 روپیہ، 1000 پہ 25 روپیہ اور لاکھ اگر ہو جائے تو لاکھ پر 2500، 2500، یعنی ہر 1000 پہ 25 روپیہ کے حساب سے یا ہر لاکھ پہ 2500 کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب رہ گیا پیسوں کا معاملہ۔ تو جو پیسہ آپ نے ان کو خرچ کرنے کے لیے دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پیسے پر الگ سے زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور کہا دوسرا سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ انتظار کیجئے، ٹائم فکس نہیں ہے۔ کہا تیسرا سوال، میری ماں اپنے چھوٹے بیٹے کو اور مجھلے بیٹے کو اچھا گھر، اچھا کھیت وغیرہ دینا چاہتی ہیں، مجھے نہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کون ہے؟ میں بڑا بیٹا ہوں تو جیسا دے ویسا لینا چاہیے یا نہیں؟ دین کا کیا حکم ہے؟ وہی حبیب اللہ۔ حبیب اللہ صاحب، آپ کیا کریں گے؟ ماں جس میں راضی ہے وہی رکھے نا۔ ہاں، ماں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کے حقوق کو برابر تقسیم کرے۔ یہ ماں باپ کے اوپر ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ بیٹوں میں فرق نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بھی پکڑ ہوگی، اگر وہ ناانصافی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی جواب دہی ہے اور وہ ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ چونکہ اولاد ہیں لہٰذا آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیں آپ راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کی اس رضامندی سے خوش ہوگا اور خدا نے چاہا تو اس کا زیادہ بدلہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اعتراض نہ کریں، ماں باپ سے نہ الجھیں، ان کو راضی خوش رکھیں، جس میں وہ راضی ہیں وہی آپ بھی کریں۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو آپ نہ کچھ کریں، البتہ آپ کے ماں باپ کو یا کسی کے ماں باپ کو یہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان وہ برابری کا برتاؤ کرے، مساوات کا برتاؤ کرے اور کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا حق نہ مارے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں
तो इनकी जवाबदेही उनके सर है। अल्लाह की बारगाह में इस बात की उनको पकड़ होगी और वो मसऊल होंगे और जवाबदेह होना पड़ेगा। तो हो सके तो आप अपने माँ बाप को अच्छे अंदाज में हुस्न पैराए में ये पैगाम उन तक पहुँचा दें कि हमारे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह की बारगाह में इनको सवाल का जवाब देना होगा। तो किसी अच्छे अंदाज में किसी के ज़रिए आप इस पैगाम को उन तक पहुँचवा दीजिए ताकि उनकी समझ में आ जाए, बेहतर रहेगा। मगर आप यह है कि इसके लिए माँ बाप की नाराज़गी न खरीदें। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सगीर आलम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है, हर फर्ज नमाज के बाद इस्तेमादी दुआ करें, कैसा है? जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दुआ मखुल इबादह। दुआ हदीस पाक में आया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और मग़ज़ की क्या हैसियत होती है? आज़ाए बदन में आप अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। जो दिमाग मग़ज़ के बग़ैर हो वो सर खाली कहलाता है। तो इबादत के बाद दुआ ये बहुत अच्छी चीज़ है, इबादत का मग़ज़ है। इनफरादी दुआ भी ठीक है, इज्तिमाई दुआ भी ठीक है। मगर जाहिर बात है, खुद आप अपने अकल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इज्तिमाई दुआ करेंगे आप तो जाहिर बात है कि उसमें सबकी ज़बान से आमीन निकलेगा, सबकी सब ज़बान से एक साथ दुआ निकलेगी। जाहिर बात है कि क़ुव्वत उसमें बढ़ जाएगी। किसी एक की दुआ में वो असर नहीं होगा तो दूसरे भाई की दुआ में असर होगा, दूसरे में नहीं तीसरे की दुआ में असर होगा, और कोई ना कोई उसमें बाअसर लोग होंगे जिनकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होगी, तो उनके सदक़े में सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। लिहाजा इज्तिमाई दुआ बहुत बाबरकत दुआ है। इज्तिमाई दुआ करना चाहिए और इससे कबूलियत का यकीन ज़्यादा होता है। कोई ना कोई ऐसा खुदा का बंदा उसमें होगा जिसकी दुआ रब तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और उसकी बरकत से उसके सदक़े में बाकियों की दुआ भी कबूल हो जाएगी। लिहाजा इज्तिमाई दुआ करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। हज़रत, मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल हुसैन है। मेरा एक सवाल है आपसे कि मज़ार पर जाना कैसा है? अंसारुल हुसैन साहब, मज़ार पर जाना कैसा है? मज़ार पर मर्दों को जाना बाइस खैर व बरकत है। मर्दों को जाना चाहिए, टाइम मिले वक्त मिले तो जाना चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी से फ़ारिग होकर जाना चाहिए। मगर इस बात का ख्याल रहे कि मज़ार पर जाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से जाएं। मसलन कि मज़ार को आप टच न करें, आप चूमें नहीं, आप झुकें नहीं, आप सजदा न करें, और फिर दुआ का अंदाज भी ये करें, या अल्लाह ये तेरे नेक और महबूबीन बंदों में से हैं, सालिहीन बंदों में से हैं, इनके सदक़े में हमारी फ़लाँ मुराद पूरी कर, फ़लाँ हाजत हमारी पूरी कर, फ़लाँ मुसीबत हमारी दूर कर। इस तरह से दुआ करें उन बुज़ुर्गों के तवस्सुल से। और कुरानी आयात याद हों आपको तो कम से कम कुछ आयात पढ़ लें, कुछ नहीं तो कम से कम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब करें और फिर उन बुज़ुर्गों के तवस्सुल से रब की बारगाह में दुआ करें। तो 4 कदम अलग से फातिहा पढ़ें और दुआ करें। मज़ार को टच न करें, उस पर झुके नहीं, सजदा न करें, और वहाँ खस्सी न ले जाएं, मुर्गा न ले जाएं, परस्तिश की शक्ल न बनाएं, तो बेशक ठीक है, ये मर्दों के लिए रह गई औरतें ख़वातीन, तो इनको जाना जायज़ नहीं है। औरतें मज़ार पर न जाएं। हज़रत सुएल काजी से पूछा गया, फ़तावा रज़विया में ये इबारत नकल फरमाई है साहिब फ़तावा रज़विया हुज़ूर आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने। पूछा गया कि मज़ार पर औरतें जाती हैं तो इनको सवाब मिलता है कि नहीं? वो जवाब देते हैं कि ऐसे मौक़े पर सवाब नहीं पूछा जाता, बल्कि इन पर लानतें कितनी होती हैं वो पूछो। जब घर से निकलती हैं तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत में होती है और उसको शैतान अपने झुरमुट में घेर लेते हैं, और जब तक वो जाती है वापस आती है तब तक उस पर लानत बरसती रहती है, बल्कि साहिब मज़ार भी उस पर लानत ही करते हैं। लिहाजा औरतों को नहीं जाना चाहिए। हदीस शरीफ है, नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा, कि मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से रोका था, अब तुम उसकी ज़ियारत करो। तो
تو گرچہ اس اجازت میں اختلاف ہے کہ عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں، اصح قول کے مطابق تو داخل ہیں، مگر ابھی کے تقاضے جو ہیں، ابھی کے جو حالات ہیں مزاروں پر عورتوں کے، ان حالات کے پیش نظر اب علماء کرام ان کے ناجائز ہونے کا بالاتفاق فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ وہاں آخرت یاد کرنے کے لیے تو جاتی نہیں ہے، موت یاد کرنے کے لیے تو جاتی نہیں ہیں، بس جاتی ہیں تو وہاں بھوت کھلانے جاتی ہیں، اور پھر وہاں کچھ ایسی بدعقیدگی پھیلاتی ہے کہ میرے بدن پہ فلاں بزرگ سوار ہوئے ہیں، فلاں بابا سوار ہوئے ہیں، اولیاء کرام کا نام وہ لیتی ہیں۔ یہ شیطانی جو چال ہے، شیطانی مکر ہے جو انسان کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے اب عورتوں کو مزار پہ جانا جائز نہیں، مردوں کو جانا جائز ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کہا حضرت جو ربیع الاول شریف میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نام پیدائش بھی ہوئی، تو وصال پر خوشی مناتے ہیں یا پیدائش پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کسی سنجیدہ ذہن کا سوال نہیں ہو سکتا، یہ خرافاتی ذہن کا سوال ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب اسی تاریخ کو سرکار کی ولادت بھی ہے، اسی تاریخ کو سرکار کا وصال پرملال بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر آدمی ہے، مطلب جانور نہیں ہے، اگر آدمی ہے تو یہ خود سوچ سکتا ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے سرکار کی ولادت کے تصور سے یا سرکار کے وفات کے تصور سے۔ اب خود ہی سوچ سکتے ہیں نا، کوئی ایسا تصور بھی کرے گا کہ حضور اس تاریخ کو انتقال فرما گئے، ہم کو بہت خوشی ہو گئی لہذا ہم وہ خوشی ہر سال مناتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر صفحہ انسانیت میں وہ ہوگا تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے شک اسی تاریخ کو سرکار کا وصال بھی ہے اور اسی تاریخ کو سرکار کی ولادت بھی ہے۔ جملہ مسلمانان عالم اور دیوانگان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ اور محبین مصطفیٰ جو تاریخ 12ویں شریف کی مناتے ہیں تو ولادت کے تصور سے مناتے ہیں، سرکار کی آمد کے تصور سے مناتے ہیں، یہ نہیں کہ سرکار وصال کر گئے اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سوچ کیسے بن جاتی ہے انسانوں کی؟ مجھے تعجب ہے اس بات پر۔ معمولی عقل کا آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ ولادت کی خوشی ہے نہ کہ وصال کی خوشی ہے، چونکہ سرکار کے وصال کے بعد تو وہ عالم ہوا تھا، حضرت عمر بے ہوش ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی تو گونگ ہو گئے تھے، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے، حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے تھے، صحابہ کرام کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ حضور انتقال فرما گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ تھا ان کا، حضرت عمر کا جذبہ ہو چکا تھا۔ یعنی مختلف کیفیتوں میں صحابہ کرام مبتلا ہو گئے تھے، کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اب کوئی بالکل خاموش ہو گئے تھے، ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ وصال پرملال کا معمولی سا اثر تھا جو صحابہ کرام کے اندر دیکھا گیا تھا، تب جا کر کے صحابہ کرام، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عمر تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو کہہ دیں گے کہ حضور مر گئے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آیت قرآنیہ پڑھی، ماں جس کا مطلب ہے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول، قد خلت من قبل کا رسول، تو آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں تو وہ فَإِن مَاتَ، اگر وہ انتقال کر جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، صحیح آپ نے پڑھا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے باضابطہ، اس میں حضرت جب اس آیت کریمہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ پہلی مرتبہ میں اس آیت کو سن رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ تو یہ حالات ہو گئے تھے صحابہ کرام کے، بے ہوش ہو گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر مصیبتیں اڈیل دی گئیں
اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی، دنوں پر، تو رات ہو جاتی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی، اس قدر غم و اندوہ کا ماحول بن گیا تھا، صحابہ کرام بے خود ہو گئے تھے۔ اب یہ کیسی جرأت ہے کہ سوال بناتا ہے انسان کہ یہ جو مناتے ہیں میلاد النبی، سرکار کے وصال پہ مناتے ہیں کہ ولادت پہ مناتے ہیں؟ یہ پوچھنے کی چیز ہے۔ سرکار کے وصال پر جو غم ہوا تھا صحابہ کرام کو، اگر اس کی تصویر کشی کی جائے تو مستقل ایک تقریر بن جائے، اس پر مسلمان خوشی منائے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جملہ مسلمان عالم حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا تصور کر کے خوشی مناتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس کو ناجائز تک کہہ دیتے ہیں، تو سن لیجئے میلاد کا اصل معنی کیا ہے۔ میلاد کا اصل معنی ہے، لغوی اعتبار سے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے میلاد پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت، ظرف زمان یا ظرف مکان۔ پیدائش، میلاد پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ، یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ لیکن عرف میں میلاد کا مطلب اس محفل کو میلاد کہا جاتا ہے، اس مجلس کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک بیان کی جائے، ان کا بچپنا بیان کیا جائے، ایام طفولیت کے واقعات بیان کیا جائیں، ایام شیر خارگی کے معاملات بیان کیے جائیں، دائی حلیمہ کے گھر پرورش پانے کا انداز بیان کیا جائے، مائی حلیمہ کے گھر مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سرکار کی تشریف آوری کا منظر بیان کیا جائے، سرکار کی زندگی بیان کی جائے، ان کی سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا جائے۔ تو اس طرح کی تمام محفلوں کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ محفل چاہے آپ تخت بچھا کے کریں تب بھی وہ میلاد النبی ہے، یا بغیر تخت بچھائے کریں تب بھی میلاد النبی ہے، اب اس میں 10 آدمی کو بٹھا کر کریں تب بھی میلاد النبی ہے، اور 10,000 یا 10 لاکھ کا مجمع بلا کے کریں پھر بھی وہ میلاد النبی ہے۔ جس محفل میں سرکار کی زندگی بیان کی جائے، ان کا بچپن بیان کیا جائے، ان کے ایام طفولیت بیان کیے جائیں، تو تمام محفلوں کو محفل میلاد النبی کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو، خواہ وہ بڑی ہو، خواہ وہ تخت بچھا کے ہو یا فرش کو میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام نے بھی کیا، خود حضور علیہ السلام نے بھی کیا، اپنے میلاد کو خود حضور نے بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ کے اوصاف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں بیان فرمائے ہیں، آج دنیا کا کوئی کیا بیان کرے گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اب کیوں دیکھیں گی؟ کیونکہ آپ سے زیادہ حسن و جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ سرکار کی میلاد ہی تو ہے۔ اب رہ گیا کہ زمانے کی ترقی کے حساب سے اسی میلاد کی محفل کو لوگ سجاتے ہیں، اس کو آراستہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس نبی کی میلاد منا رہے ہیں ان کی شان بڑی اونچی ہے، لہذا ان کے ذکر کی محفل جہاں سجائی جائے وہ جگہ بھی سجا دی جائے، اسے بھی بارونق بنا دیا جائے، شامیانہ لگا دیا جائے، بتیاں جلائی جائیں، قمقمے جلائے جائیں، چراغاں کیا جائے، خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا جائے، عطر پاشی کی جائے۔ تو یہ تو منانے والوں کی اپنی عقیدت پر ہے کہ جتنا خرچ سرکار کی محفل میں کرے۔ دوستان محترم، تو نفس میلاد یعنی ایسی محفل جس میں سرکار کی زندگی بیان کی جائے، وہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے، اور سرکار کی آمد کا تذکرہ تو جا بجا قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ناجائز کہنا، تو ناجائز کہنے والوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ناجائز وہی چیز ہوتی ہے جو ادلہ اربعہ سے ثابت ہو۔ جس کو قرآن نے ناجائز کہا یا جس کو حدیث نے ناجائز کہا، تو اب وہ لوگ ثابت کریں۔ جو ناجائز کہتے ہیں وہ اپنے من سے کہتے ہیں یا پھر ان کی باتوں کی تائید صحابی کی کسی بات سے ہو رہی ہے؟ کسی صحابی نے میلاد النبی کو ناجائز کہا؟ سرکار کے صحابہ کرام 1,25,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا نام یہ بتا دیں کہ انہوں نے سرکار کی میلاد کو ناجائز کہا؟ مجھے یقین ہے کہ قیامت تک یہ نہیں بتا پائیں گے۔ جب صحابہ نے ناجائز نہیں کہا، خلفائے راشدین نے ناجائز نہیں کہا،
ताबईन किराम ने नाजायज़ नहीं कहा, तबई ताबईन किराम ने नाजायज़ नहीं कहा, तो ये आजकल के लोग नाजायज़ करने वाले कौन हो जाते हैं? फिर इनके नाजायज़ करने की अहमियत कितनी रह जाती है? हमारी बातों में वज़न तब पैदा होगा जब हमारी बात सहाबा की ज़िंदगी से मिल जाए, सहाबा की गुफ्तगू से मिल जाए, हमारे कौल की तायद सहाबा का कौल करने लग जाए, अल्लाह के नबी का कौल हमारे कौल की तायद कर दे, या कुरानी आयात हमारी कौल की तायद कर दे, तब जाकर के हमारा कौल काबिल एतबार होगा। जो लोग नाजायज़ कहते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है, न इनकी बातों की तायद कुरानी आयत करती है, न हदीस पाक करती है, न सहाबा किराम का कौल फेल करता है, न ताबईन के इज़ाम का कौल फेल करता है, न तबई ताबईन का कौल फेल करता है। फिर किस बुनियाद पे नाजायज़ कहते हैं? दीन में ये मनमानी करने वाले लोग हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये अपनी बातों को सही तरीके पर पेश कर सके और सही नज़रियात और ख़यालात इनके अंदर आ सके। नाजायज़ करना की जुर्रत होती कैसे है? जिसको सहाबा ने नाजायज़ नहीं कहा उसको कौन दूसरा नाजायज़ बोलेगा? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सैफ अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि कुरानी आयत या अजान की आवाज़ में रिंगटोन मोबाइल कल पे सेट रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाज़ लोगों का कहना है कि नहीं रख सकते। सैफ अली खान, सवाल अच्छा है। देखिए, कुरानी आयत को रिंगटोन की जगह रखना या अजान के कलेमात को रिंगटोन की जगह रखना मुसलमान शौक से रखते होंगे, मुझे लगता है। उसी में कहते हैं कि जैसे रखते हैं और फ़ोन उठाने वक्त में कट जाता है, वो पुरानी आयत जैसे उठा लेते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो कट जाता होगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ। मुसलमान के बारे में तो यही गुमान किया जा सकता है कि वो अच्छी नीयत से रखते होंगे कि भाई कुरान शरीफ हो, अजान के कलेमात हों, लेकिन नहीं रखना चाहिए, यही कौल सही है। क्यों? इसलिए कि कुरानी आयत इसलिए नहीं है कि आपको बेदार करे, आपको खबरदार करे, आपका कासिद बने, आपको खबर देने का काम करे। नहीं, कुरान पाक की जो अज़मत है वो ये है कि आपको वो खबर न करे, बल्कि कुरान पाक की आप ज़बान से तिलावत करें। अजान के कलेमात अजान के नमाज पढ़ने के लिए होते हैं, आपको बेदार करने के लिए, आपको खबरदार करने के लिए नहीं। तो अदब का तकाजा ये है कि अजान के कलेमात या कुरानी आयत को रिंगटोन की जगह आप ना रखें तो बेहतर है। वैसे नाजायज़ नहीं कह सकता हूँ मैं, चूँकि नाजायज़ की सराहत भी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन अदब का तकाजा यही लगता है कि रिंगटोन की जगह पर इनका इस्तेमाल न किया जाए। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। कहीं कहीं पर कट भी जाती है, सही बात है। वो अब आपने उठा लिया, अब आयत पूरी नहीं हुई, कट गया, तो आयत पूरी हुए बगैर कट गया, या ऐसी जगह पर कट गया कि जो बेमाना लफ्ज़ बन जाता है, तो ये भी खराबी एक आ जाती है। इसलिए आयत कुरानिया को या अजान के कलेमात को आप रिंगटोन की जगह न रखें। मोहम्मद छोटू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ओजरी वबरकातुहू। और बट अलग अलग चीज़ों का नाम है, बट कहना जायज़ है या नहीं, इनमें फ़र्क है या नहीं? हाँ, अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, नाम भी अलग है। ओजरी मकरूह है खाना, इसलिए परहेज़ फरमाएं। टाइम हमारा ख़त्म होने जा रहा है तकरीबन। कुछ सवाल रह गया है मुझसे। अच्छा, सवाल कुछ रह गया है? देखें, टाइम तो थोड़ा रह गया है, बिल्कुल कम। तो बहरहाल एक सवाल ले लें, अगर हाँ दो तीन मिनट रह गए हैं तो एक सवाल लिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम कोई वरहमतुल्लाह। आदमी अगर किसी हादसा या जलकर मर जाए तो क्या उसे शहीद का दर्जा मिलेगा कि नहीं? अलहाज अताउर रहमान, जयनगर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलहाज अताउर रहमान साहब जयनगर बहुत दिनों के बाद तशरीफ़ लाए, राब्ते में हुए हैं। बहरहाल तो खैर उनको शहीद हुक्मी में लिया जा सकता है, शहीद हुक्मी का दर्जा दिया जा सकता है, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत सारे लोग हौसला अफजाई के लिए माशाअल्लाह और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले नाम? इसमें है
احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد چھوٹو ماشاء کولیا اللہ. سے. وعلیکم السلام. محیط خان. وعلیکم السلام ورحمۃ طیب اللہ. منصور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان اتاری عثمانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور توحید منصور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سلمان اتاری عثمانی صاحب. نام بولتے جائیں ایک ساتھ جواب دے دوں گا. جی جی صحیح. اور عرفان رضا قادری صاحب بھی ماشاء اللہ. اچھا یہ سب پروگرام سننے والے ہیں. سمیم نوری صاحب. ذاکر میاں صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. محمد رضا. ماشاء محمد اللہ. مصطفیٰ صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اچھی بات ہے. یہ سارے احباب پروگرام سماعت کر رہے تھے. ماشاء اللہ. سلمان انصاری صاحب بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں. قسمت منصور صاحب. سمیم نوری صاحب. واہ واہ واہ, بہت کافی لمبی فہرست ہے. اور کافی سارے لوگ ہیں. تو اچھا آپ کے بارگاہ میں سلام بھی کہہ جائیں اور ماشاء اللہ بھی. تمام جو پروگرام سماعت فرمانے والے ہیں جنہوں نے اپنے سلام بھیجے, انہوں نے ماشاء اللہ کہا, پروگرام کی تعریف کی, ان تمام کے لیے ہم لوگ اب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین, جتنے بھائیوں نے اس پروگرام میں شرکت کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما, اور جتنے بھائیوں نے اس پروگرام کو مبارکباد کہا, تحسین کی, انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما. ان سب کے کاروبار میں روزگار میں ترقی عطا فرما. جو بھائی کام پہ نہیں لگ سکے ہیں یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما دے, اور جو جس طرح کی پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہیں, مولا عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ سوموار کو اسی وقت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی. محمد عدل محمد پیار محمد, علم محمد عدل محمد.